باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ درس کتاب شرح لمعہ درس نمبر 40، کتاب الصلاۃ کا درس نمبر 10، شرح لمعہ کا درس نمبر 40۔ 39ویں درس میں آخری پورشن میں ہم نے 7 شروط میں سے نماز کی 7 شرطوں میں سے تیسری شرط کو شروع کیا تھا، اور وہ ہے ستر العورتین یا ستر العورت۔ اور اس میں ہم نے بیان کیا کہ مرد کے لیے فرنٹ اور بیک کا پرائیویٹ پارٹس کا چھپانا واجب ہے، جبکہ عورت کے لیے سارے بدن کا چھپانا واجب ہے، اور اس میں جو استثناء ہے وہ چہرے کا یہ ٹکڑا اور یہ زندین سے ہاتھوں، یہاں سے کلائیوں سے لے کر پوروں تک کے ہاتھ۔ آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اب نوٹ کرتے جائیں، یہ شرح لمعہ کا فقہ درس ہے 40واں۔ جو لوگ حوزے کے طلبہ نہیں ہیں وہ فقہ کے طور پر، جورسپروڈنس کے طور پر اس درس کے نوٹس بنا سکتے ہیں۔ یہ درس جو اس وقت چل رہا ہے یہ 40واں درس ہے شرح لمعہ کا، اور آج ہم نماز کی 7 شرطوں میں سے تیسری شرط کو آگے بڑھا رہے ہیں، جو ستر عورت ہے، ستر العورت۔ یہ تھوڑا سا درس ہم پہلے پڑھ چکے تھے، آج باقی ماندہ درس پڑھیں گے۔ آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ واجب ہے ساتر پاک ہو، جس کو آپ نماز میں ستر کا ذریعہ بنا رہے ہیں اس کا پاک ہونا واجب ہے۔ واجب ہے وہ ساتر غصبی نہ ہو، واجب ہے وہ ساتر حرام گوشت کا نہ ہو۔ اگر حرام گوشت جانور جن میں سنجاب اور خز کو ذکر کیا ہے، خز پانی کے کتے کی طرح ایک ایسا جانور ہے جس کو شکار کیا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کا گوشت کھایا جائے، وہ تو اس کا گوشت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے جلد کو استعمال کیا جائے۔ جہاں جہاں روح حلول نہیں کرتی، جیسے بر ہے، بال ہے، ان کو استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں دوران نماز۔ اس طرح واجب ہے کہ نماز میں ساتر حریر کا نہ ہو، ریشم، مرد کے لیے، عورتوں کے لیے۔ پہلا ایشو جو آج کے درس کا یہ ہے کہ ساتر کی شرائط بیان ہو رہی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ جو ساتر پاک ہونا چاہیے اس میں کچھ استثناءات ہیں۔ مثلا پہلی استثناء یہ ہے دم الجروح والقروح، جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھوڑے پھنسی کا جو خون ہے وہ پاک ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ شرط ہے اس کی کہ بہہ نہ رہا ہو مسلسل، اور انقطاع کی جو مدت ہے وہ نماز کی مدت سے کم، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں باب الطہارت میں۔ اسی طرح استثناء ہے درہم بغلی سے، یہ اس سے کم یا اس سے کم والے میں اگر اس کی کم مقدار میں اگر خون ہے تو وہ پاک ہے۔ اسی طریقے سے استثناء ہے مربیہ جو بچہ پال رہی ہے،
اگر اس کو بول لگ جائے، یورین لگ جائے، یورین کے علاوہ نہیں، اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ دھوئے گی. ہر مرتبہ دھونا ضروری نہیں. ساتر کے علاوہ اگر کوئی چیز نجس ہو جائے بول سے، یورین سے، تو وہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ وہ جیسے بدن پر اگر بچے کا یورین لگ جائے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے. کپڑا ساتر کے لیے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرد یہ کام کر رہا ہو، یعنی مرد اگر بچے کی ٹیک کیئر کر رہا ہے، اور بچے سے مراد آیا بچی ہے یا بچہ ہے، تو فرماتے ہیں اگرچہ مصنف نے بچہ ہی ذکر کیا ہے مگر بچی کا بھی وہی حکم ہے جو بچے کا ہے، اور مربی اور مربیہ اس میں برابر ہے. وہ عورت ہو یا مرد ہو، لک آفٹر کرنے والا بچے کا جو یورین ہے وہ معاف کیا گیا ہے ساتر نماز سے. اب یہ ایک مرتبہ کب دھوئے کا بہتر یہ ہے کہ وہ غروب کے قریب دھوئے، تاکہ وہ 4 نمازیں ظہرین اور مغربین اس دھلے ہوئے سے پڑھ سکے. یا تو طہارت سے 4 نمازیں ہو جائیں، یا پھر 4 جو نمازیں ہیں وہ کم نجاست سے ہوں. یہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آگے بیان کرتے ہیں. وَيَجِبُ كَوْنُ السَّاتِرِ طَاهِرًا، اور واجب ہے ساتر کا ہونا پاک. کون مضاف ہو رہا ہے ساتر کی طرف؟ جو کانا یکونوں کا اسم بنے گا، طاہرن اس کی خبر ہے. ترجمہ یوں ہوگا واجب ہے ہونا ساتر کا طاہر، واجب کہ طاہر ہو. فلو کانا نجسا لم تصح الصلاۃ، اگر ساتر نجس ہو لم تصح الصلاۃ تو نماز صحیح نہیں ہوگی. وعفی عما مر من صوب صاحب القروح والجروح، قروح اور قروح دونوں طریقے سے پڑھا گیا. وعفی عما مر، اور معاف کیا گیا ہے اما مرہ جو کتاب و طہارت میں گزر چکا ہے. 2 چیزیں کتاب و طہارت میں پڑھی تھیں، وہ پھوڑے پھنسی کا خون وہ معاف ہے، اور درہم بغلی سے کم کا خون معاف ہے. وعفیہ، اور معاف کیا گیا ہے اما مرہ وہ جو گزر چکا ہے اس سے معافی دی گئی ہے. من بیان کر رہا ہے وہ ما مرہ کو، وہ کیا چیز ہے؟ من ثوب صاحب القروح والجروح، کپڑا اس کا جو پھوڑے پھنسی والا ہو. قروح قراح اور جراح، جراحت کہتے ہیں نا زخم کو، اور قراحت کہتے ہیں پھوڑے کو. بشرط ہی، بعض نسخوں میں ہے بشرط، وہ کہہ رہے ہیں بشرط ہے، ہاں تو اس نسخے میں ہے بشرط ہی، بڑی تختی والے، اور ان میں ہے بشرط ہے. اصل میں یہ بشرط اگر ہو تو 2 شرطیں یہ ہیں، سیلان اور عدم انقطاع. اگر بہ رہا ہو خون تو وہ پاک نہیں ہوگا، رکا ہوا ہو تو پاک ہوگا، اور انقطاع کی مدت نماز کی مدت سے کم ہو تب، ورنہ اگر اتنا رک جاتا ہے کہ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو پھر انتظار کریں گے رکنے کا. یہ 2 شرطیں، تو پھر وہ پھر ٹھیک ہے پھر پڑھ سکتے ہیں. اگر رک رہا ہے اتنا تو پھر اس رکنے کے دوران نماز پڑھ لیں گے، نہیں رک رہا ہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں. آپ کے پاس کون سا نمبر ہے؟ یہ 24 ہوگا. ٹھیک. بشرط ہی اگر ہو تو بشرط صاحب القروح والجروح کہ جو پہلے گزر چکی ہے. وما نجس بدون درہم من الدم، اور وہ جو نجس ہو بدون درہم، دون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کم،
دون کا مطلب کم. دنیا کو صرف دنیا کہتے ہیں وہ کم ہے. پست. دون فقہ میں دون کا مطلب کم. بدون درہم من الدم، جو درہم بغلی سے خون کم ہو، یہ یا اتنا ہو یا اس سے کم ہو، ان کے نزدیک دون ہے. یعنی اگر اتنا پورا ہو جائے انگوٹھے کے برابر یا اس ہتھیلی کی اس پام کی اس کے برابر تو ان کے نزدیک نماز باطل ہوگی. اکثر فقہا کا یہ ہے کہ اتنا یا اس سے کم، ان کے نزدیک بدون یعنی کم. اگر جو ہے خون ہے مگر چھینٹوں میں ہے اور وہ چھینٹوں کا ایریا جو ہے بڑھ گیا، اگر چھینٹوں میں ہے تو پھر وہ ساری چھینٹوں کو اگر ملا دیں، سپوز یہ کریں گے بالفرض اگر ملی ہوئی ہوتی تو پھر وہ آیا اس سے زیادہ ہوتا یا اس سے کم ہوتا. اگر اتنا بن رہا ہے تو جائز ہے. یہ ہم کتاب و طہارت میں پڑھ چکے ہیں. بدون درہم بغلی من الدم بتایا تھا. درہم بغلی کا بغل ایک شہر ہے، یاد ہے نا؟ بغل ایک شہر ہے، اس سے اس کے ساتھ وہاں جو درہم ہوتا تھا وہ اتنا ہوتا تھا، اس سے درہم بغلی کہا گیا. وعن نجاست وعفیہ پر عطف ہے. وعفیہ عن نجاست ثوب المربیۃ للصبی، اور معافی دی گئی ہے اس نجاست، اس کپڑے کی نجاست سے جو کپڑا مربیہ کا ہو. مربیہ تربیت کرنے والی، للصبی بچے کے لیے. بچے کو ممیز ہونا ہے اس میں؟ نہیں، چھوٹا چھوٹا بالکل. ہاں ہاں پہلے وہ بتا چکے ہیں، پہلے بیان کر چکے ہیں. بل مطلق الولد، آیا سبھی مراد ہے بچہ یا بچی بھی اس میں شامل ہے؟ فرماتے ہیں بل مطلق الولد، بچی اور بچہ دونوں اس میں شامل ہے. وَهُوَ مورد النص، اور یہی مورد نص. نص کا مطلب کیا؟ حدیث. حدیث معصوم یہی کہتی ہے کہ مطلقاً بچے کے لیے، ولد کے لیے ہے حدیث. سبی یا سبیہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو دونوں شامل ہیں. فکان تعمیم اولا، بہتر تھا جناب مصنف سبی نہ فرماتے بلکہ ولد کہتے. یہ جو انہوں نے سبھی کہہ دیا ہے یہ کنفیوژن میں ڈال دیا ہے. اجتہاد یہ ہوتا ہے کہ اب یہ ان کے استاد ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ استاد سبھی کی بجائے ولد کہتے ہیں، کیونکہ مراد تو ان کی بھی وہی ہے، بچی پہ بھی بچہ بولا جاتا ہے. تو بہتر تھا کہ ولد کہتے تاکہ یہ کنفیوژن پیدا نہ ہوتی کہ آیا بچی کا. بعض نے بلکہ فقہا نے اس پہ بحث کی ہے، درس خارج وغیرہ میں پڑھیں گے آپ. بعض نے کہا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جو بچی کا یورین ہے وہ بچے سے زیادہ نجس ہے، وہ اسی لیے یہیں سے وہ کنفیوز ہوئے. وَهُوَ مورد النص، سے یہی مورد نص ہے. مورد سمجھتے ہیں، جائے ورود، مورد نص یہی ہے. محل، مورد یعنی محل، محل نص معصوم. نص کہتے ہیں معصوم، مجتہد کو نص نہیں کہتے، وہ فتویٰ ہوتا ہے. نص صرف معصوم کی. فکان تعمیم اولا، بہتر تھا کہ عام ذکر فرماتے. اولا ذات الثوب الواحد، اس مربیہ کے لیے معاف ہے جس کے پاس صرف ایک کپڑا ہو. اگر آج کل کی جو ماشاءاللہ عورتیں ہیں ان کے پاس تو 70 جوڑا ہوتا ہے، تو یہ جوڑا اتار لے گی، دوسرا پہن لے گی. اگر جامع تنہا باشد ایک جوڑا ہے تو پھر یہ حکم ہے. اگر جوڑے زیادہ ہیں تو پھر یہ حکم نہیں ہے. ذات الثوب الواحد، ذات کہتے ہیں زو کی، تو زو یعنی صاحب مرد، ذات عورت کے ساتھ مؤنث کے لیے ذات آتا ہے. ذات زو سبب، ذات سبب، ذات سبب. یہ اس میں عوامل میں پڑھ چکے ہیں، سمریہ میں بھی گزرا ہے. وعن نجاست ثوب المربیۃ للصبی، کون سی مربیہ؟
ذات الصوب الواحد، بلکہ ذات الصوب الواحد صفت ہے اس کی مربیہ کی، وہ عورت جو صاحب صوب واحد ہو. فلو قدرت علی غیرہ، اگر وہ غیر صوب واحد پر قادر ہو، ولو بشراء خرید سکے، اب استیجار یا کرایہ کر سکے، کرائے پہ جی جوڑا لے لے، اب استعارت جیسے پرانے زمانے میں، بورو کرے. ہاں آج کل بھی، آج کل جو وہ بہت مہنگے جوڑے ہوتے ہیں دلہن کے، وہ کرائے پہ ملتے ہیں، باقاعدہ لاہور میں بزنس ہے، صحیح ہے. کرائے پہ دے دیا، اب اس کے بعد دھو دیا، ابھی دلہن کو پہنا دیا، تو وہ کرائے پہ لے. اب استعارت یا آریہ لے لے، کسی سے مانگ لے. جی لم یعفی عنہ، اگر وہ خرید سکتی ہو، اگر وہ کرائے پہ لے سکتی ہو، اگر وہ عاریتن لے سکتی ہو، لم یعفی عنہ، اس صوب سے معافی نہیں ہوگی. وَأُلْحِقَ بِهَا الْمُرَبِّيُّ، اور ملحق کیا گیا ہے مربیہ کے ساتھ مربی کو، یعنی مرد کو، وہ اسی سے ملحق. وَبِهِ الْوَلَدُ الْمُتَعَدِّدُ، اور ولد کے ساتھ، سبی کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے ولد متعدد کو، کہ اگر بچے 3 پیدا ہو گئے، کیسر کے بچے ہیں جی وہ تو 3 ہے، تو اس کی 3 کی ماں کیا کرے گی؟ ایک ہی حکم ہے، ایک ہی والا حکم ہے. وبہی، اس سبی کے ساتھ ملحق کیا گیا الولد المتعدد، متعدد بچوں کو، جڑواں بچے جتنے ہوں سب کے سب کا حکم ایک ہی ہوگا. وَيُشْتَرَطُ نَجَاسَتُهُ بِبَوْلِهِ، شرط یہ ہے کہ نجاست اس کپڑے کی ببول الصبی ہو، بچے کی، ببول الولد یورین سے ہو، یورین سے نجس ہوا ہے. اگر یورین کے علاوہ نجاست ہے، جیسے خون ہے مثلا، یا سٹول وغیرہ ہے، تو اس کا حکم براز کا الگ ہے، وہ بالکل معافی نہیں ہے. معافی صرف یورین کی ہے، گویا نجاست میں خون کے بعد یورین، پھر براز، بول کے بعد براز. وَيُشْتَرَطُ نَجَاسَتُهُ بِبَوْلِهِ خاصَّةً، ایک بہت شرارتی آدمی تھا، ہم بچے تھے، تو وہ بیچارے مولوی کو کہتا تھا بول پی. ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس زمانے میں، تو ہم نے آ کے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ کہتا ہے بول پی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو گالی ہے، بری بات ہے، یعنی یورین پی. مولوی بیچارے کو بول پی، ہاں جی، وہ ایسے کہتا تھا. وَيُشْتَرَطُ نَجَاسَتُهُ بِبَوْلِهِ خَاصَّةً فَلَا يُعْفَى عَنْ غَيْرِهِ، پس معافی نہیں دی جائے گی عن غیر البول، كما لا يعفى عن نجاست البدن بہی، جیسے کہ معافی نہیں دی جائے گی نجاست البدن کی بول کے ساتھ. اگر بچے کا یورین لگ جائے بدن پہ تو مربیہ کو معافی نہیں دی جائے گی. وَإِنَّمَا أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ نَجَاسَةَ الْمُرَبِّيَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَيَّدَ بِالثَّوْبِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي السَّاتِرِ، یہ جو مصنف نے مطلقاً فرما دیا، قید نہیں لگائی ثوب کے ساتھ، کیوں؟ لأن الکلام فی الساتر، کیونکہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، بحث ہی ساتر کی ہو رہی ہے، بدن کی تو بحث ہی نہیں ہو رہی. ہم تو حکم سطر پڑھ رہے ہیں نا، تو ساتر میں کیا ضرورت لگانے کی؟ ثوب کہنا کوئی ضروری تھوڑی تھا. وہ مصنف اوپر دیکھے نا، وَأَن نَجَاسَةِ
مربیت للصبی، صوب کی قید نہیں لگائی، جی صوب کی مصنف نے نہیں لگائی، شارع نے لگائی ہے. کیوں نہیں لگائی؟ اس لیے کہ بحثی کپڑے کی ہو رہی ہے، بدن کا تو اس میں کوئی دخل ہی نہیں. وَإِنَّمَا أطلق المصنف نجاست المربیت من غیر يقید بالثوب لأن الكلام في الساتر وأما التقييد بالبول فهو مورد النص. اور یہ جو مقید کیا گیا ہے بول کے ساتھ، یہ جو بول سے کیا ہے فهو مورد النص، یہ کیونکہ معصوم کا ارشاد ہے بول کے بارے میں. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی ہم نے کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے. ولیکن المصنف اطلق النجاست فی کتب کلھا، جناب مصنف کا تو فتویٰ ساری کتابوں میں یہ ہے کہ براز بھی معاف ہے. ہاں مصنف کا تو یہ ہے، ہم نے کیا ہے مقید کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ معصوم کی نص ہے کہ بول معاف ہے، براز معاف نہیں ہے. حتیٰ کہ خون وون سب انہوں نے تو کہا ہے کہ مطلق نجاست مربیہ کے لیے، مربیہ شہزادی ہے، بے شک نجس میں پڑھتی رہے نماز. مصنف کے تو یہ فتوے ہیں ساری کتابوں میں. بشرط کہ ایک جو ہاں ظاہر ہے وہ تو، جی ہاں وہ تو پہلے ہی گزر چکی تھی. ذات صوب الواحد جو آ گیا جی شرط آ گئی نا اس کی. اچھا ولیکن المصنف اطلق النجاست، ولیکن المصنف، لیکن مصنف نے اطلق النجاست، نجاست کو مطلق قرار دیا فی کتب ہی، اپنی کتابوں میں، کلھا، ساری کی ساری. ویجب وہ، اچھا اب یہ تو ہو گیا نا معاف ہے. یہ ہم نے اب تک 3 چیزیں پڑھ لی. دم جروح و قروح معاف ہے، وہ خون معاف ہے جو درہم بغلی سے کم ہو، اور صوب المربیہ معاف ہے، ذات صوب واحد. یہ 3. اب ایک اور حکم آ رہا ہے، وَيَجِبُ غَسْلُهُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً، واجب ہے مربیہ پر کہ دھو دے اس لباس کو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ دھونا واجب ہے. وَيَجِبُ غَسْلُهُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً، اور واجب ہے غسل یعنی دھونا ہر روز ایک مرتبہ. وَيَنبَغِي كَوْنُهَا آخِرَ النَّهَارِ، چاہیے کہ وہ دھونا آخر نہار میں رکھے، آخری دن کے حصے میں. لِتُصَلِّي فِيهِ 4 صلوات متقاربۃ بطہارۃ او نجاست خفیفہ، تاکہ پڑھ لے اس کپڑے میں، دھلے ہوئے کپڑے میں 4 نمازیں متقاربہ. 4 نمازیں کون سی متقارب ہیں؟ ظہرین و مغرب ہیں، متقارب ہیں، ان کا وقت جو ہے وہ قریب قریب ہے. او نجاست خفیفہ، یا تو طہارت سے پڑھ لے یا نجاست خفیفہ سے پڑھ لے کہ دھو چکی ہوگی. اگر مثلا 1 مرتبہ دھویا ہے، 2 مرتبہ نہیں دھویا، تو نجاست خفیفہ ہو گئی بعض کے نزدیک. یا مثلا اگر اس نے پھر یورین کر دیا بچے نے، تو پہلے 3 مرتبہ کیا تھا، اب 1 مرتبہ کیا ہے، تو نجاست خفیفہ ہو گئی. تو خدا اس میں جو ہے اس سے مراد مربیہ سے مراد وہ ہے کہ جو دودھ پلا رہی ہے یا کوئی پرورش، کوئی دایا جس کو کہتے ہیں نا، دراصل مراد تو دایا ہے، ماں کا بھی حکم ہے، ماں کے لیے حکم کوئی الگ نہیں ہے. جی دائی جسے ہم کہتے ہیں نا، دایا یا دائی. جی وَقَضَا عُفِيَّ، یہ اب تک 3 چیزیں پڑھی تھی نا، اب 4تھی چیز آ گئی. وَقَضَا عُفِيَّ أَمَّا يَتَعَذَّرُ إِزَالَتُهُ فَيُصَلِّي فِيهِ لِلضَّرُورَةِ، معاف ہے اسی طرح وہ چیز يَتَعَذَّرُ إِزَالَتُهُ، جب ازالہ محال ہو جائے، ممکن نہیں ہے ازالہ نجاست،
تو اس وقت کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. فیصلی فیہ لضرورت، اگر مجبور ہے، محتاج ہے، تو اسی نجس میں پڑھ لے گی. ولا یتعین علیہ الصلاۃ عاریا خلافا للمشہور، یہ ضروری نہیں ہوگا اس کے لیے کہ وہ نماز پڑھے عارین، ننگے، خلافا للمشہور. مشہور کا فتویٰ تو یہ ہے کہ ننگے پڑھے. اللہ اکبر، اتار دے، برہنہ نماز پڑھے. والاقرب تخییر المختار، اقرب یہ ہے، ہمارا فتویٰ یہ ہے، مصنف فرماتے ہیں تخییر المختار، جو مختار ہے، آپشن جس کو ہے، اس کو اختیار ہے. وہو الذی، مختار کون ہے؟ لا یستر الی لبسہ لبرد وغیرہ، جو مجبور نہیں ہے اس میں، جس کے پہننے پر مجبور نہیں ہے، لبرد وغیرہ، سخت سردی ہے، مر جائے اگر نہ پہنے تو کیا کرے؟ یا عزت کے لٹنے کا خطرہ ہے کچھ بھی، ٹھیک ہے، یا پبلک پلیس میں ہے، ہاسپٹل میں ہے، تو وہاں مجبوری ہو جائے گی. مختار کے لیے فرماتے ہیں اختیار ہے، مستر کے لیے اختیار نہیں ہے. جو مجبور ہے وہ پھر پہنے رکھے، نجس میں ہی نماز پڑھے، عاریتاً نماز نہ پڑھے، ننگے نماز نہ پڑھے. ابھی بتائیں گے کہ اگر ننگے نماز پڑھے تو رکوع اور سجدہ اشارے سے کرے. فیومی، اچھا، المختار بینہ اے بینہ یصلی فیہ صلاۃ تامۃ الافعال، اس میں اختیار ہے اس کو کہ نماز پڑھے. اختیار کس میں ہے؟ نماز پڑھے اس میں کہ وہ تمام افعال کو بجا لائے، یعنی اس کے ساتھ، نجس کپڑے کے ساتھ، پورا رکوع، پورا سجدہ. وبین صلاۃ عارین فیؤمی للرکوع والسجود، یا پھر ننگے پڑے تو رکوع اور سجدے میں اشارہ کرے. حتیٰ کہ بعض کے نزدیک تو یہ بھی ہے کہ اگر ننگے بھی پڑھ رہی ہے تو رکوع اور سجدہ کرے. یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ مختار ہے کہ کس میں اختیار ہے؟ بین ان یصلی فیہ صلاۃ تامۃ الافعال، ساری نماز پڑھے رکوع سجدے کے ساتھ، یا آرین، یا یومی للرکوع والسجود. بینہ وعارین کغیرہ من العراۃ قائما مع امن المطلع، جیسے اس کے غیر میں بھی یہی حکم ہے. عام اگر کوئی بندہ مجبور ہو، ننگے نماز پڑھ رہا ہو، تو وہ کپڑا نہیں ہے اس کے پاس، تو کیسے نماز پڑھے گا؟ اگر وہ کوئی دیکھنے والا ہو تو کھڑے ہو کر پڑھے گا، دیکھنے والا نہ ہو تو کھڑے ہو کے پڑھے گا، اگر دیکھنے والا ہو تو بیٹھ کے پڑھے گا، تاکہ زیادہ اس کی بے حرمتی نہ ہو. اسلام دیکھیے کس طرح ننگے پن سے بچاتا ہے، مگر آج ہمارے پاس بدقسمتی سے ننگے پن کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. من العراۃ، عراۃ وہ خزات، آری، قائما مع امن مطلع، اگر یقین ہو، امن ہو مطلع سے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی ویڈیو نہیں بن رہی، مطلع. وجالسا مع آدمہ، جیسے آج کل وہ ایئرپورٹ پہ بھی آپ کے کپڑوں کی نیکڈ آپ کی تو بن رہی ہے. اللہ اکبر، کیا مصیبت ہے، انسان بیچارے کی کوئی پرائیویسی رہی نہیں. کیا پرائیویسی انسان کی. ایک دفعہ میں واک کر رہا تھا، ایک ٹی وی کا میں پروگرام کرتا تھا، اہل بیت ٹی وی میں لندن میں، تو میں واک کر رہا تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو آیت اللہ کے گھر سے نکل کر 1 میل واک کرنے گئے تو 70 کیمروں نے آپ کو واچ کیا. بتائیے 70 کیمرے وہاں لگے ہوئے ہیں.
تو لائف تو انسان کی رہی کچھ نہیں. اگر انسان شریف ہوتا تو کیمرے کی ضرورت بھی نہ پڑتی، اگر اللہ کے کیمرے پر اعتبار ہو تو. چیک کرنے کے لیے اچھی بات ہے. جیسے ڈاکٹر کو بھی تو اجازت ہے. ہاں جی، تو جب مقصد بدلتا ہے صحیح، دوسرا مقصد ہو تو اور بات. بالکل صحیح بات. یہ جو اس مقصد سے دیکھ رہے ہیں. جی 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 بالکل صحیح. بعض اوقات وہ سپٹمبر 11 ہوا تھا تو میں پاجامہ پہنا ہوا تھا. وہ پاجامہ وہاں سے سعودی عرب سے لاتے ہیں جو زنجیری والا ہوتا ہے، تو اسی کے اوپر ہی میں نے پینٹ پہن لی، لمبے کرتے کے اوپر ہی. بیت القائم سے مجلس پڑھ کے کہیں جا رہا تھا ایئرپورٹ پہ، تو ایئرپورٹ پہ جناب انہوں نے تو بلا لیا. انہوں نے کہا بھائی یہ آپ کے اندر کیا چیز ہے؟ آخر وہ ان کو دکھانا پڑا بھائی کچھ نہیں ہے، یہ زنجیری ہے. بڑی مشکل ہو گئی. ہاں تھوڑا سا احتیاط بھی کرنی چاہیے، ہم لوگوں کو بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ خواہ مخواہ موقع نہ دیں سسپیشیس ہونے کا. جی میں تو جانے سے پہلے کچھ دیر ٹھہر کے پورا چیک کرتا ہوں. اچھا کرتے ہیں، بالکل بالکل یہ کرنا ہے. کوئی میٹل ہے وہ سب بالکل کر کے نا تو بغیر اس کے چلے جاتے ہیں. کرنا چاہیے. وبین ان یصلی فی صلاۃ تامۃ الافعال، وبین الصلاۃ، یعنی یہ دیکھیے یہ مختار یہ ہے، المختار بین ان یصلی فی صلاۃ تامۃ الافعال، کہ اس نجس کپڑے میں پوری نماز پڑھ لے. وبین الصلاۃ عاریا فیؤمن الرکوع والسجود، یا پھر ننگے پڑھ لے مگر رکوع اور سجدے کا اشارہ کرے. کغیرہ من العراۃ، جیسے کوئی غیر اس کے علاوہ بھی، اس مسئلے کے علاوہ بھی، مربی کے علاوہ بھی، عراۃ جو ننگے ہوتے ہیں اگر ننگے نماز پڑھے، قائما مع المطلع، کھڑے ہو کر پڑھیں گے جب مطلع سے محفوظ ہو. مطلع سمجھ گئے نا؟ جی اطلاع پانے والا، اطلاع پانے والا. یہ شاہ کے دور میں بیچارے علماء کو ایسے کر دیا جاتا تھا، علماء کے کپڑے اتار دیتے تھے. بہت ذلیل کیا ہے انہوں نے. یا وہاں یہ اپلائی ہوتے ہیں. پھر وجالسن مع عدم امن المطلع، اگر یہ ہو کہ بھائی آ جائے گا کوئی دیکھنے والا تو پھر بیٹھ کے پڑھے تاکہ اس کے پرائیویٹ پارٹس نظر نہ آئے. حیا ہے نا اصل میں، لا دین لمن لا حیا علی، جس کا حیا نہیں اس کا کوئی دین نہیں. قائما مع امن المطلع وجالسا مع عدم امن المطلع. والافضل والصلاۃ فیہ مراعاتا للتمامیت، جناب شارح فرماتے ہیں میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ نجس میں نماز پڑھے، رعایت کرے تمامیت کی. تمامیت سے مراد کاملیت، کمال کی، کہ اس کو بیٹھ کے نہیں پڑھنی پڑے گی. نجس میں پڑھ لے، کھڑے ہو کے پڑھے، اشارے سے رکوع سجدہ نہ کرے. فَتَقْدِيمًا لِفَوَاتِ الْوَصْفِ عَلَى فَوَاتِ اصل السطر، اور اس لیے بھی کہ مقدم ہے کہ وصف کا سطر کا فوت ہونا علی فوات اصل السطر، مقدم کرے اصل سطر پر. ولولا الاجماع، آخری بس جملہ، ولولا الاجماع على جواز الصلاة فيه عاريا بل الشهرة بتعيين لكان القول بتعيين الصلاة فيه متوجها. اگر اجماع نہ ہوتا بلکہ تعین نہ ہوتی، شہرت نہ ہوتی، تعین کے ساتھ، تو بہتر قول تو یہی تھا کہ نماز پڑھے نجس میں متوجہن، مکمل توجہ کے ساتھ. اس کو یہ نہ خوف رہے کہ ننگے پڑھ رہا ہوں تو کون مووی بنا رہا ہوگا. متوجہ. اما المستر الى نفسه فلا شبہۃ فی وجوب صلاۃ فیہ. ہاں اگر مجبور ہو سردی کی وجہ سے، پبلک پلیس ہے، تو اس میں تو شبہ کوئی نہیں کہ واجب ہے کہ اسی نجس کپڑے ہی میں پڑھے. اچھا، اب یہ کہ جو اگر کوئی سوال کرنا چاہیں کلاس میں سے یا آن لائن بھی، تو آخر میں، ابتدا میں کیا ہوگا کہ وہ پھر بحث ہماری خراب،
कम अज कम 35 मिनट के बाद बेशक कोई सवाल करना चाहे जरूर कर सकते हैं, बहस खत्म हो जाए तो बिल्कुल, वो दर्स का उसूल यही होता है। जैसे ठीक है, आज पहला तनासुल ऑनलाइन, जी, जी। तो इसलिए आज से चलिए। फॉर्मेट लोगों को मालूम हो रहा है। ठीक इंशाल्लाह, जैसे उससे बहुत से लोग मुमकिन है कि सुन रहे हैं और नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, वो सवाल कर सकते हैं, अच्छी बात है, फिक्र की बहस है, और ये अल्लाह ताला आपको जज़ा दे कि आपने ये चीज़ शुरू की है। 5 मिनट बाकी है, तो इन 5 मिनट में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जी। वजह वो कौन हो, ये सातिर, ये वाजिब हो गया। एक तो वाजिब ये हुआ कि पाक हो, सातिर पाक हो, ठीक है ना? जी। अब तक ये पढ़ा। जी। दूसरा क्या वाजिब है कि गस्बी ना हो। वजह वो कौन हो, ये सातिर गैर मखसूबन मअल इल्म बिल गस्ब, जी। वाजिब है कि सातिर गस्बी ना हो। अगर इल्म नहीं है तो फिर कोई हरी नहीं, यकीन है अगर गस्ब का तो जायज नहीं। गस्बी कपड़े में नमाज, गस्बी जगह पर भी नमाज जायज नहीं, मकान की बहस में भी आएगा। माल मुखम्मस अगर नहीं है तो मुखम्मस नहीं है तो वो गस्बी में नहीं आएगा, अच्छा। नहीं, वरना तो फिर किसी की नमाज ठीक नहीं होगी। मतलब वैसे आगे बढ़ने के बजाय यहाँ पर चलिए, के हम लोग भी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा, जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि बहुत नेक्स्ट पैरा जो है जी, जरूर। यहीं से इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। शुरू हो। तो आज की बहस हुआ, खुलासा ये हुआ जी। कि आज हमने ये पढ़ा कि सातिर जो कपड़ा जिससे सत्र हो रहा है औरत का, मर्द के औरतैन और औरत के मुंह के टुकड़े और इसके हाथों के अलावा, उसका पाक होना जरूरी है। बस ये, फिर हमने ये पढ़ा कि अगर पाक ना हो तो क्या नजिस में पढ़ सकते हैं? तो इसमें 2 कौल आए। एक ये कि अगर मुत्तले कोई ना हो तो कायमन पढ़े, वरना जालिसन पढ़े। और मुरब्बी का हुक्म आ गया कि बच्चे के लिए 24 घंटे में 1 मरतबा धोना वाजिब है कपड़े का, और बाकी उसका जो यूरीन है उसकी नजासत कम है। मुसन्निफ का ये कौल है कि बच्चे की सारी नजासतें माफ है। मुरब्बी और मुरब्बिया सबका एक ही हुक्म है, बच्चे और बच्ची का भी एक ही हुक्म है। ये आज मशहूर ये खुला के लोग कहते हैं कि अगर जो है लड़का है बच्चा और वो अगर उसमें पेशाब करे तो उसमें ये है कि पूरा कपड़े को उतार के उसको निचोड़ ना करना, वो साले दुगों के बाद जो पाक होता है वो सब नहीं करना, सिर्फ जिस मकाम नजासत पे सिर्फ पानी डाल पानी डाल देना। हाँ वही गस्ल आपने पढ़ा ना, गस्ल यही है। गस्ल का मतलब ये है कि फिशार नहीं है उसमें, पहले बाबू तारत में हम पढ़ चुके हैं कि वो जो निचोड़ना है असर, वो इसमें नहीं, गस्ल। तो इसी मौके पर क़िबला, चूंकि नाज़रीन भी सुन रहे हैं, तो आप प्लीज बता दीजिए कि एक कपड़ा जब नजीस होता है आम हालत में अगर कपड़ा नजीस है तो उसको कम अज कम 2 मरतबा धोना वाजिब है। पहले नजासत दूर पहले इजाला नजासत करें, उसके बाद 2 मरतबा धोएं और 2 ही मरतबा निचोड़े। 3 मरतबा बेहतर तो 3 मरतबा है, बेहतर तो 3 मरतबा है, मगर 2 मरतबा भी उससे पाक हो जाएगा। कम अज कम 2 मरतबा धोना और निचोड़ना। अगर धोए और निचोड़े नहीं गैर जारी पानी में तो वो नजिस रहेगा, और जारी में निचोड़ने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे का यूरिन है उसके लिए गैर जारी में भी निचोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि मुसन्निफ ने फरमाया यजिब गस्लुहु मर्रतन, दिन में 1 मरतबा धोना है, उसमें निचोड़ना। तो लड़के और लड़की में ये फर्क है, और लड़की का हो तो उसको तो पूरा धोना ही। बाज़ ने कहा है इनके नजदीक तो बराबर है। अच्छा, तो दोनों है, दोनों बराबर है जी। उसकी कहीं पर इल्लत भी कुछ भी है? इल्लत है जी हाँ, इल्लुल शराई में इसका तज़किरा आया है कि उसको जो क्योंकि ज़ईफ है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, तो इनको जरा फौकियत दी गई है इस चीज में भी। मेरे नजर में वो दुरुस्त नहीं है, तरजीह बिला मुरज्जिह है। मेरा भी ये ख्याल है कि ये दुरुस्त है कि
سبی اور سبیہ جی کا برابر ہونا چاہیے. مطلب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکے کا پیشاب جو دھار سے نکلتا ہے تو اس لحاظ سے وہ گیا وہ لڑکی کے لیے پھیل جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ہے, ایسا بھی یہ ہے, بالکل درست ہے. یہ بھی ایک علت دی گئی ہے کہ اس کو کہتے ہیں تعدی. لڑکی کا جو یورین ہے وہ تعدی کرتا ہے, اور جو لڑکے کا یورین ہے وہ تعدی نہیں کرتا ہے. بالکل صحیح, یہ ایک بالکل درست ہے. کیونکہ ذبیحہ میں بھی خلاف وہ جانور جن کا خون اچھل کے نکلتا ان کے لیے مسئلہ الگ ہے. جی ہاں, کا نہیں نکلتا تو ویسے ہی شاید یہ بھی ایک وجہ یہ ہے. بالکل ہے. ویسے خلا یعنی آپ کی تمام گفتگو سے اور اس درس سے جو ہے یعنی یہ بھی معلوم ہوا کہ وہی جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی اہمیت ہے, تو نماز صرف عبادت نہیں ہے بلکہ وہ تربیت نفس کا ذریعہ بھی. بے شک. دیکھیے یعنی کیسے یہ وہی کرے گا جس پر نفس پہ کنٹرول ہے. جی ہاں, یعنی تمام چیزوں کا خیال وہی رکھے گا. تو آج کل تو جو ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ عام رواج ہو گیا ہے کہ لڑکے جوان بلکہ بوڑھے بھی کپڑے ہمیشہ نجس رکھتے ہیں, بہانہ بھی بناتے ہیں, پبلک باتھ روم یوز کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی طہارت کا سبب نہیں ہے تو اس لیے نماز نہیں پڑھتے. تو اس سے سیکھنا چاہیے کہ شریعت نے تو اس عورت کو بھی معاف نہیں کیا جو بچے کے لیے, اس کو بھی کہا ہے کہ کم از کم 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ تو وہ بھی تطہیر کرے. تو یہ تو کوئی مربی نہیں ہے نا, یہ تو بہترین یہاں پر وسائل موجود ہیں اور اس کے باوجود کپڑوں کو نجس کر رہے ہیں. بلکہ شرعاً اگر یقین ہو کہ نماز قضا ہو جائے گی کپڑے کے نجس کرنے کی وجہ سے, تو جس طرح مقدمہ اور ذل مقدمہ کا حکم ہے یہ حرام ہو جائے گا. کپڑے کا نجس کرنا حرام ہے. بالکل اسی طرح جس طرح کوئی جنابت کرے اور اس کو یقین ہو کہ روزہ رہ جائے گا تو وہ فعل جنابت حرام ہو جائے گا ایک بیگم کے ساتھ ہی, کہ وہ مقدمہ بن رہا ہے قضاء صوم کا جو کہ حرام ہے. مقدمۃ الحرام حرام, مقدمۃ الواجب واجب. ذل مقدمہ اور مقدمہ کا یہ حکم ہوتا ہے. یہ ہمارے عام عوام کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. عورتیں مرد سب یہ کہتے ہیں, پانی یوز نہیں کرتے یورین کے لیے, کہتے ہیں کپڑے نجس ہیں, حالانکہ یہ حرام ہے. اپنے آپ کو نجس کرنا بھی تو حرام ہے اگر وہ منجر پہ قضاء نماز ہو رہا ہے. بالکل جائز نہیں. اور رحمت خدا سے دور ہوں گے. مومن تو وہ ہے کہ جو باوضو رہے. باوضو کیسے رہیں گے؟ ایک ہمارے صاحب ہے, وہ مجھے کہنے لگے کہ میں 30 سال سے باوضو رہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ باتھ روم یوز کرتے وقت پانی استعمال کرتے, کہ نہیں پانی تو نہیں کرتا ہوں, رات کو ایک دفعہ میں واش کر لیتا ہوں, شاور لے لیتا ہوں, مگر وضو کر لیتا ہوں. اس میں وضو تھوڑی ہوگا, وضو کے لیے تو شرط ہے طہارت کی. ویسے چونکہ ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں, آپ فرما دیجئے کہ چونکہ یہ اس وقت ٹائم جو چینج ہونے والا ہے 9 کو چینج ہو رہا ہے نا سیٹرڈے, اس کے بعد کا جو درس ہوگا ظاہر ہے کہ اس وقت چینج ہو جائے گا. ہاں, تو چونکہ اب گھڑی جو ہے آگے بڑھنے والی ہے, اسپرنگ فارورڈ اور فالس بیک کہتے ہیں نا, تو اب آگے بڑھے گا ٹائم. اس لحاظ سے جو ہے یہ درس بجائے 1 بجے کے, یعنی یہ جو اس وقت ہوا ہے وہ 12 سے 1 بجے تک درس ہوا کرے گا, اور اس کے بعد نماز ہوگی پھر 1:30 بجے سے جو